پہنچ جائیں بیزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے، تیرے روزے پہ آئیں یہ جی چاہتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے یہ کیوں شعر پڑھ دیا، میں کہنا پتہ کیا چاہتا ہوں، اگر اللہ کی ذات نے یا غنیوں یا باریوں کی ذات نے اگر آپ کو اس ویڈیو میں لے آیا ہے اپنی رحمت سے، تو اس کو آگے پیچھے نہ کیجیے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ جو میں بتاؤں گا اتنا فائدہ دینے والا ہے کہ جتنی آپ کی زندگی کی پریشانیاں ہیں نا، جو یعنی آپ دل میں اس وقت سوچ کر آئے ہو کہ یار یہ چیز ہمیں مل جائے، آپ کو ملے گی۔ بس اتنا کریں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، بس میری آپ سے التجا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کی جو مطلب ہے کہ ذات ہے، اس سے مانگو۔ اللہ کے جو نام ہیں صفاتی نام ہیں، جیسے صفاتی نام کس کو کہتے ہیں، صفت کس کو کہتے ہیں؟ جو مثال کے طور پر میرے اندر صفت ہو کہ میں ہر بندے سے خوش اخلاقی سے پیش آؤں، تو لوگ کہیں گے یہ خوش اخلاق ہے۔ اب نام تو میرا عمران طاہر ہے نا، خوش اخلاق تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ایک ظاہر 99 ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ ایسی صفات ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اب دو صفات ہیں اللہ کی، ایک ہے غنی اور ایک ہے باری۔ ہائے ہائے ہائے، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یا غنی یا باری، یا پڑھنا اس طرح ہوتا ہے یا غنی ہو یا باری ہو۔ میں کہتا ہوں یہ دیکھیں، وکٹری کا نشان آپ کو زندگی میں ملے گا اگر آپ یہ جو ایک تسبیح کا عمل ہے اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی دیکھیں بندہ کیا چاہتا ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اولاد ملے، اس کو پیسہ ملے، اس کو گھر ملے، اس کو بیوی ملے۔ تو دو جو نام جس کا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، حضرت صاحب نے بتایا، فرمانے لگے کہ یا باریوں کا پہلے مطلب سن لیں، اس بعد میں اگر آپ کو یاد نہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ مطلب سنیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ دیکھیں، یا باریوں کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بتدریج نشم و نما کرنے والا، وہ اللہ جو ہر چیز کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہے، ایک پودا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، اس طرح یعنی بندہ جو امیر کر دیے جانے والا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو پاس آتا ہے۔ تو جو بندہ بھی یہ اگر کوئی بانچ عورت، میں یہ دیکھیں وظیفہ نہیں ہے، صرف اس کا ایک فائدہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یا باریو یا باریو یا باریو، جو عورت بانچ ہے اس کو چاہیے کہ 121 مرتبہ یا باریو پڑھے، 7 روزے رکھے، جب بھی افطاری کا وقت آئے 121 مرتبہ یا باریو پڑھ کے اپنے پانی اور اپنے کھانے پر دم کرے، اللہ پاک اسے لڑکا عطا کریں گے، اولاد نرینہ عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے یا غنیو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی دیکھیں اب لڑکا بھی اللہ عطا کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ ہے کہ آپ کا کاروبار کام ہے تو وہ ٹھیک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا بوٹا، یہ پنجابی کا لفظ ہے، پودا کہتے ہیں ویسے، ایسا پنجابی کہتے ہیں اللہ تین بوٹے لائے، اللہ تینوں رنگ لائے، اسی طرح نا ایسا اللہ بوٹا لگائے گا، ایسا پودا لگائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہ چھوڑے گا آپ کی، نہ اولاد کی کمی، نہ مال و دولت کی کمی۔ اور الغنیو، یعنی یا غنیو کا کیا مطلب ہے؟ خود کفیل کسے کہتے ہیں کہ اب میں ہوں، میرا گھر بھی اپنا ہے، کوئی مجھے اس میں کسی نہ بہن کا حصہ، نہ بھائی کا حصہ، نہ اور کوئی مطلب ہے کہ حصے دار، کفیل یعنی خود میں اپنے آپ کا کفیل ہوں۔ جو بندہ یہ یا غنیو پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے پرواہ، خود کفیل، جیسے بندہ کہتا ہے نا اللہ تجھ کو امیر غنی کر دے، یعنی مالدار تو کرے، خود کفیل بھی کر دے۔ تو یہ جو دو نام کا میں وظیفہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یا غنیو یا باریو، یا غنیو یا باریو، یا غنیو یا باریو، جو بندہ بھی چاہے کہ اس کی زندگی کی ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں، چاہے اس کے پاس گھر اپنا نہ ہو، چاہے اس کے پاس اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہے، لڑکیاں ہیں، تو اللہ پاک اس کو لڑکا عطا کرے، یعنی جسے اولاد نرینہ کہا جاتا ہے۔ لڑکے کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد نرینہ اللہ عطا کرے۔ اور اگر دکان نہیں ہے یا نوکری نہیں ہے یا پریشانی ہے،
تو ایک تسبیح کا یہ عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس نے ویڈیو پوری دیکھی حضرت صاحب کی طرف سے اسے اجازت ہے، اور ایک لائک کریں، ٹھیک ہے جی، ایک کمنٹ کر دیں اور کمنٹ میں لکھ دیں انشاءاللہ جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے آپ کو دعا ملتی جائے گی، جتنے لوگ کمنٹ پڑھتے جائیں گے آپ کو دعا ملتی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے لکھنا ہے کہ اے اللہ، کیا؟ اے اللہ یا غنیوں یا باریوں کے صدقے میرے حالات پر کرم کر دے، بس اس کے بعد آپ کا کام ختم ہے، اس کے بعد صرف آپ نے عمل کرنا ہے، بس جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو بندہ چاہے کہ اس کی اولاد بھی پیدا ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کی جو گھر ہے شانتی کا گہوارہ پیش کرے، سکون کا، امن کا گہوارہ پیش کرے، یعنی گہوارہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو چاہیے کہ ایک، دیکھیں صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح، یعنی کہ ایک تسبیح کس طرح پڑھے؟ یا غنی یا باری۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا غنیوں یا باریوں، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یا غنیوں یا باریوں، ایک تسبیح جب آپ نماز پڑھیں۔ کوئی دیکھیں، اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ چلتے پھرتے پڑھیں جی، اس طرح پڑھیں، نہیں، اچھا چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، کیا ہے؟ جو بندہ چلتے پھرتے پڑھے گا اپنی اوپر رب کی رحمتوں کو آتا ہوا دیکھے گا۔ اور عمل اس کا یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد، یعنی روز ہی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پر زیادہ 2-4 منٹ لگتے ہیں۔ اب دیکھیں، یا غنیو یا باریو، یا غنیو یا باریو، یا غنیو یا باریو، یا غنیو یا باریو، یعنی تسبیح کا دانہ چلاتے جائیں۔ اب یہاں پر میرے پاس تسبیح پڑی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ تسبیح ہے یہ ایک دانہ ہے نا، یا غنیو یا باریو، یا غنیو یا باریو، یا غنیو یا باریو، یا غنیو یا باریو۔ اب دیکھیں یہ کتنا ٹائم لگے گا؟ جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، کسی کا وہ محتاج نہ کیا جائے گا، کیونکہ یا غنیوں کا مطلب ہے خود کفیل، اپنے آپ کا خود ذمہ دار، ہر چیز اس کے پاس پوری ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی آپ یہ تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں جو ہماری کمیاں ہوتی ہیں نا، جس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم دکھ میں ہوتے ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں حق حلال دے، اے اللہ ہمیں اتنا دے، ظاہر ہے حق حلال جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرو گے تو حق حلال بھی زیادہ بن جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، غلط ان کے کاروبار ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دڑی کرنا، یا عام جو عوام ہے، جو جنتا ہے، انڈیا کے لوگ بھی مجھے دیکھتے ہیں اس لیے جنتا کہہ رہا ہوں، کہ دیکھیں عام جو عوام ہے نا، یہ اس کو نقصان ایسی چیز بیچتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کو کوئی مطلب ہے کہ دکھ ملے، تو وہ دور کرنے کے لیے، یعنی جو بندہ کسی عوام کو دکھ دے کر چیز حاصل کرتا ہے نا، پھر وہ ہوتی تو زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ لیکن جو بندہ یا غنیوں یا باریوں پڑھے اور ہر نماز پر ایک تسبیح پڑھے، اس کو رزق وافر دیا جائے گا۔ اور جن کی اولاد نہیں ہے، جن خواتین کی، ان کو چاہیے کہ 7 عدد روزے رکھیں، روزے ہوتے ہیں نا، روزہ 7 روزے رکھیں، اور افطاری کے وقت 121 مرتبہ یا باریو یا باریو یا باریو پڑھ کے پانی پر دم کریں، اور یا جو کھانا ہے اس پر بھی دم کر کے کھائیں 7 دن۔ اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ امید سے کر دیں گے، اللہ پاک آپ کی جھولی بھر دیں گے۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔